اگر آپ کا تعلق قبائلی پختونخوا یا پختونخوا کے دیگر علاقوں سے نہیں ہے تو اس وقت ایک خبر جس کا شاید آپ کو علم بھی نہ ہو وہ مولانا خان زیب کے حوالے سے ہے۔ آج شام کو کیونکہ وہ گھر گھر جا کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کر یہ بتا رہے تھے لوگوں کو کہ امن کے لیے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو پیس کی بات کرنی ہے، آپ کو ہتھیار نہیں اٹھانے۔ اور 13 تاریخ کو انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ ایک جرگہ اکٹھا کیا جائے گا جس میں امن کے لیے ریلی کیا جائے گا۔ تو اپنے اسی ایکٹیویزم کے لیے جب وہ وہاں پر موجود تھے تو ان کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جو ویژولز ہیں وہ دیکھے نہیں جا رہے، اتنے تکلیف دہ ہیں جب ان کے بچے جس طرح چیخ چیخ کر رو رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہے۔ الزام تو یہ لگتا ہے ہمیشہ کہ لیفٹ کے لوگ اور سیکولر لوگ اور یہ فری تھنکر لوگ جو ہیں یہ باغی ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو اب علماء دین تک بات بھی آ چکی ہے۔ مفتی منیر شاکر صاحب کے ساتھ کیا ہوا اب سے 3-4 مہینے پہلے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور اب کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ ANP کہہ رہی ہے کہ وہ FIR درج کرے گی، ٹھیک ہے، اور یہ وہ انسان ہے جس کو کتاب سے بھی محبت تھی، جو کہ پبلش رائٹر تھا، 450 صفحوں کی کتاب لکھی جس نے ان کی تاریخ کے اوپر، اور اس کے علاوہ اس کی گاڑی میں بھی جب اس کو گولیوں سے چھلنی کیا تو ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی پختونخوا کے وسائل سے متعلق، جو کہ خون سے آپ کو لال ہوئی دکھائی دے گی، صحیح ہے۔ اور قصور کیا ہے اگر آپ دیکھیں، قصور صرف یہ ہے کہ امن کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ خان زیب ان لوگوں میں سے نہیں تھا جس نے ہتھیار اٹھا لیے اور اس نے کہا کہ ایک آدھ ایریا میں میرے حوالے کر دو سارا کچھ، چند کو میں مار دوں گا، اپنا کاروبار بھی چلاؤں گا، آرام سے کھائیں گے سارے، صحیح ہے۔ نہ اس کا تعلق کسی پنجاب کی ریڈیکل پارٹی سے تھا جو یہاں پہ سڑکوں پہ آ کے موٹر وے کو آگ لگا دیں پھر بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ان کو، چیف جسٹس کو دھمکیاں دیں تب بھی کوئی کچھ نہیں کہتا ان کو، اور نہ ہی وہ طالبان میں سے ایک تھے جو کہ کچھ بھی کرتے پھرے۔ ان کی ویڈیوز آئیں گی کہ رات کو جنوبی پشتونخوا میں دیگر علاقوں میں دندناتے پھریں گے اور کوئی پولیس والا، کوئی لا انفورسمنٹ یا گنڈا پور صاحب کی حکومت کا فرد کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کو ہاتھ لگائیں، کبھی سوات سے ری سرفیس ہو جائیں گے، کبھی کہیں سے نکل آئیں گے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ تھا خان زیب کا کہ وہ امن کی بات کر رہا تھا۔ میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے کسی پہ الزام نہیں لگاؤں گا، نہ میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک فرد نے کسی ایک جگہ سے یہ سوچ کر اس طرح پلان کر کے یہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ANP کہہ رہی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ جو عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے میرے اور اسٹیٹ کے درمیان، میرے اور حکومت کے درمیان، میرے اور حکمرانوں کے درمیان، اس میں بیسک ترین، بنیادی ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ چاہے کسی نے کیا، دہشت گرد نے کیا، پراکسی نے کیا، طالبان نے کیا، نان اسٹیٹ ایکٹر نے کیا، جس نے بھی کیا، ان کو بچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ صرف یہ سوال ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمبی تاریخ ہے پختونخوا کے اندر لوگوں کی لاشیں اٹھانے کی۔ سنید داوڑ کی طرح کے لڑکے جب چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں، لاش واپس آتی ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو میں متعدد نام لے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں جن کے ساتھ یہی عمل پیش آیا۔ پیغام ہم کیا دے رہے ہیں پختونخوا کے نوجوانوں کو؟ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ امن کی بات کرو گے تو یہ رزلٹ ہے اس کا، پیس کی بات کرو گے تو یہ رزلٹ ہے اس کا۔ میسج یہ جا رہا ہے۔ لوگ وہاں پر بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں، جتنی مذمت اس کی جائے وہ کم ہے۔ میں خود جو ویژولز دیکھ کے شاید اتنی زیادہ پریشانی مجھے ریسنٹلی نہیں ہوئی جو میں نے ان کی لاش دیکھ کر، جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ وہ انسان تھا جو آنے والی نسل جو پختونخوا کی ہے اس کو امن کی بات بتا رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کتاب پکڑا رہا ہے۔ اور ایک عالم دین ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں کوئی لیفٹ کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو یہ چیز ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کون اس کا ذمہ دار ہے اور کب ہم نے امن دینا ہے پختونخوا کے عوام کو۔ کس بات پہ ایکٹیویزم کیا جا رہا تھا؟ صرف امن کی خاطر۔ وسائل کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ KP گورنمنٹ جو ہے مائنز اینڈ منرل ایکٹ تو لے آتی ہے اپنی اسمبلی کے اندر، لیکن یہاں پر پیس انشور نہیں کر سکتی، کیونکہ ریٹ ہی نہیں ہے۔ سب کو معلوم ہے اس بات کا
کہ ان کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے کو نہ روکا جس میں خان زیب صاحب کی طرح کے لوگ جو کہ امید ہیں اگلی جنریشنز کی، ان کا جب یہ حشر ہوگا تو کس پہ رلائے کریں گے؟ اس کے بعد میں یہ سوال ہے. اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پختونخوا کے عوام کی زندگی کا تحفظ یقینی بنانا ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. اگر ان کو کوئی یہ کہے کہ یہ تو وہی طالبان ہیں جن کو لوکل سپورٹ کرتے ہیں، بالکل جھوٹ اور غلط بات کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ملیشیا کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی جگہ پر آ کر کچھ بھی کر کے چلا جائے اور ہم اس کی تعویلیں پیش کرتے رہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر امن کو انشور کرنا صرف اور صرف ایک اینٹیٹی کی ذمہ داری ہے اور وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. تو جو ان کے لواحقین ہیں ان کی داد رسی کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس جرم میں یہ سب کچھ ہوا، کس نے کیا، کس کو کیا سزا ملی. یا پختونخوا کے عوام یا ایکس فاٹا کے عوام کا خون جس طرح سمندر کی طرح بہہ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے. اس سب پر وہاں کے بڑوں سے مشاورت کریں، ان کو بٹھائیں، کنسنسس بنائیں، ان کا بات کریں. اگر پروٹیسٹرز کو یا پھر یہ سارا جو بے رحمانہ آج کا واقعہ ہوا ہے اس پہ آواز اٹھانے والوں کو کچلا جائے گا تو اس سے گریونسز کم نہیں ہوں گے، مزید بڑھیں گے.